وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، امام نے بیان کیے ہیں تاکہ تم لوگ اس مسئلے میں نہ پڑو۔ ہم نے کہا وہ مسئلہ پیدا بھی ہوا یا پہلے سے بیان کر دیا؟ ارے حضرت عمر کا دور ہوتا تو درے مارتے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کہتے تھے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تب فتویٰ دیا کرو، مسئلہ بنا کر کے مت تو دنیا کے اندر پیش کیا کرو۔ جس طرح وہ برا کرنا جرم ہے، اسی طرح برے مسائل بنا کر اس کے اوپر فتویٰ دینا بھی کیا ہے؟ بولو، جرم ہے۔ جب ہو جائے تب بات ہو تو بات الگ ہے، جب ہوا ہی نہیں تو گویا تم دنیا کو ایک فکر دے رہے ہو، ایک ذہن دے رہے ہو، ایک دماغ دے رہے ہو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، ہو جانا چاہیے۔ آپ نے معراج ربانی کی زبان سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور کے مسائل پہ تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں عجیب سماعت فرمائی ہوں۔ نمبر ایک، کہتے ہیں جو مسئلہ پیدا نہ ہو اس مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے، گویا ایسے مسئلے کو پیدا کرنا برائی کو بیان کرنا ہے، اور برائی جس طرح جرم ہے برائی کو بیان کرنا بھی جرم ہے۔ آج اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے وہ درے مارتے، یہ تو بے شک وہ درے مارتے، مگر حضرت تھانوی کو نہیں، تم جیسے جاہل اور کمینے اور بددیانت انسان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقیناً درے مارتے، مگر تم جیسے خائن کو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مسئلہ پیدا نہ ہو، پیدا ہونے سے قبل اگر کسی مسئلے کو بیان کرنا یہ جرم ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنا برائی کو پھیلانا ہے، تو کیا یہ جرم تمہاری نگاہ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے قبل نواب وحید الزمان صاحب اپنی کتاب کنز الحقائق اس کے صفحہ نمبر 102 پہ مسئلہ تحریر کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کیا یہ مسئلہ آج تک رونما ہوا یا کبھی اس کے واقع ہونے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان مسائل کو بیان کیا جو مسائل نہیں تھے لیکن ان کے ہونے کے امکانات تھے، ممکن ہے بعضوں نے ایسا مسئلہ پیدا بھی کیا ہو، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پہلے یہ جو وحید الزمان نے صفحہ 102 کنز الحقائق پہ لکھا، کہتا ہے وَيُعَذَّرُ مَن نَكَحَ بَهِيمَةً أَوْ طَائِرًا، جس شخص نے نکاح کسی جانور سے کیا یا نکاح کسی شخص نے پرندے سے کیا تو ایسے شخص کو تعزیر لگائی جائے اور سزا دی جائے۔ سامعین مجھے آپ بتائیں، آج تک آپ نے سنا کسی شخص نے جانور سے نکاح کیا ہو؟ یہ سنا کسی شخص نے کسی پرندے سے نکاح کیا ہو؟ یا کبھی آپ نے سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہو بھی سکتا ہے؟ ایسا ایک فرضی واقعہ، ایسا فرضی مسئلہ بیان کرتے ہوئے وحید الزمان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پر معراج ربانی کی زبان حرکت میں نہیں آئی۔ اگر کسی مسئلے کو پیدا ہونے سے پہلے بیان کرنا جرم ہے تو معراج ربانی کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جرم حضرت تھانوی نے کیا، مگر اس سے قبل یہ جرم ہمارے وحید الزمان بھی کر چکے ہیں۔ اگر یہ جرم بہشتی زیور میں خدا نخواستہ تو یہ پھر کنز الحقائق کے اندر بھی ہے، لیکن اس جرم کو تم نے کبھی بیان نہ کیا، یا تم جاہل ہو کہ تمہارے علم میں نہیں تھا، حضرت تھانوی کے علاوہ کسی اور نے یہ مسائل بیان کیے، یا تم بددیانت اور خائن آدمی ہو کہ تم نے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے اس قسم کے مسائل کو بیان کیا جو بھی مسائل پیدا نہیں ہوئے تو تم نے ان مسائل کو بیان نہ کیا اور ان مسائل کو تم حذف کر گئے، اور واللہ عالم کے مسرت کے ساتھ تم نے ان کا ذکر نہ کیا۔ آئیے میں سامعین آخر میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، میں یہ جملے شاید کبھی نقل نہ کرتا، مگر معراج ربانی کی گندی اور غلیظ زبان نے مجھے جملے کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ جرم میرا نہیں ہے، غیر مقلدوں میں تمہیں کہتا ہوں تم اس بدبخت اور خائن انسان کی زبان کو لگام دو کہ جس نے بے حیائی کو پھیلانا اس قدر ٹی وی، اس قدر سیڑھیوں کے ذریعے پھیلایا۔ الامان والحفیظ، مولوی ہو کر یہ زبان، عالم ہو کر یہ زبان، ایک مسلک کا دائی ہو کر یہ زبان، اتنی گندی زبان یہ معراج ربانی کو زیب دیتی ہے، لیکن جب تم نے حد سے تجاوز کیا
بہشتی زیور کے مسائل پہ بحث کی ہے، حکیم الامت تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے مسائل کو تم نے اپنی غلیظ اور گندی زبان میں کوک شاستر کا نام دیا ہے، پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، میں بھی بات کر سکتا ہوں کہ کوک شاستر بہشتی زیور ہے یا کوک شاستر تمہارے علماء کے لکھے گئے مسائل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور کو نہ معلوم کسی نے کوک شاستر کہا یا نہ کہا، معراج ربانی نے ممکن ہے جھوٹ بول کر خود ایک من گھڑت واقعہ پیش کر دیا ہو کہ مجھے کسی نے کہا بہشتی زیور کوک شاستر ہے، ممکن ہے جھوٹ ہو، میں اس بات پہ بحث اور تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، حافظ عبداللہ روپڑی جو غیر مقلدین کے مسلک کے عالم ہیں، یہی حافظ عبداللہ روپڑی، آپ ان کے بارے میں شاید علم رکھتے ہوں، نہیں تو میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ مستقل تنظیم اہل حدیث کے نام سے رسالہ نکالتے، 42 کتب کے مصنف ہیں، اور روپڑی خاندان مسلک اہل حدیث میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس حافظ عبداللہ روپڑی صاحب نے کہتے ہیں معارف کے نام پہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا ارادہ اور عزم کیا، ان کے جو تفسیر لکھنی شروع کی اور کچھ مضامین انہوں نے اس تفسیر معارف قرآن کے جو لکھے اور شائع ہوئے، ان مضامین پہ تبصرہ کرنے والی غیر مقلدین اور مسلک اہل حدیث کی ایک بہت بڑی شخصیت جنہیں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں، اور وہ مناظر اسلام اور شیخ الاسلام کے لقب سے غیر مقلدین میں متعارف اور جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اخبار اہل حدیث کے نام سے ہفت روزہ وہ رسالہ بھی نکالتے تھے، فتاوی ثنائیہ اور تفسیر ثنائی وغیرہ ان کی علمی کاوش اور نہایت معروف اور مشہور کتب ہیں۔ یہی ثناء اللہ امرتسری اپنے ایک کتاب، اپنا ایک رسالہ مظالم روپڑی، اس رسالے کے اندر جو بات درج کرتے ہیں، آپ حافظ ثناء اللہ امرتسری ہی کے قلم سے وہ بات سنیں، حافظ ثناء اللہ امرتسری کی قلم سے تحریر کیا گیا، آپ حضرات کو پورا قصہ بھی سنیں، وہ مسائل بھی سنیں، اور ان پر ان کا جو تبصرہ ہے وہ بھی انہی کے قلم سے آپ حضرات کے سامنے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کوک شاستر بہشتی زیور ہے یا کوک شاستر غیر مقلدین کے مسلک کے علماء کے لکھے گئے اور تحریر کردہ مسائل ہیں۔ دیکھیے یہ اسی مظالم روپڑی کے صفحہ 53 پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری تحریر کرتے ہیں، عنوان تحریر کیا مسئلہ متعلقہ تفسیر قرآن، مسئلہ متعلقہ تفسیر قرآن، یہ عنوان دے کر انہوں نے جو گفتگو کی ہے، پہلے آپ حافظ عبداللہ روپڑی کی وہ تحریر پڑھیں اور اس کے بعد پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کا تحریر کرتا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں، ایک دفعہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کے دل میں معرف قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے آیت اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کو منتخب کیا، اور 1 مئی 1932 کے پرچہ میں معرف القرآن کا عنوان دے کر یہ آیت لکھی، اور اس سے بڑے بڑے معرف مستنبط کیے ہیں جن کی بابت یہ کہنا بالکل بجا ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے ان معرف کو دیکھا نہیں اور کسی کان نے ان معرف کو سنا نہیں۔ ہم پبلک سے حافظ صاحب کے معرف کی قدردانی کو انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ میں نہایت معذرت کے ساتھ سامعین آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان تحریرات کو کبھی نقل نہ کرتا، لیکن معراج ربانی کی بد زبانی نے مجھے ان کلمات کو نقل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ معراج ربانی کے استہزاء، تمسخر اور مذاق اور ٹھٹھے پن نے مجھے ان عبارات کو نقل کرنے پر مجبور کیا۔ کسی مسلک سے اختلاف اپنی جگہ پہ، مگر اس قسم کی گفتگو کو پبلک میں نقل کرنا، اس قسم کی گفتگو کو عوام الناس میں بیان کرنا، اس قسم کی گفتگو کو ایسی سی ڈیز کے ذریعے عام کرنا کہ جو گھر میں خواتین تک بھی پہنچتی ہوں، یہ معراج ربانی ہی کا ایک گندا اور غلیظ کارنامہ تھا، لیکن اس کا راستہ روکنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے ان عبارات کو نقل کرنا ازحد ضروری تھا۔ کیوں؟ ورنہ عموماً تاثر یہ تھا کہ شاید حضرات علماء دیوبند کی عبارات میں شاید الیاذ باللہ غلاظتیں موجود ہیں، تو جب یہ تحریرات آپ پڑھیں پھر اس پر تبصرہ سنیں۔ کہتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی صاحب نے جو معرف القرآن کے نام پہ قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی ہے، ان کی ذرا پہلے تحریر سنی۔ کہتے ہیں رحم کی شکل قریباً سراہی کی ہے، رحم کی گردن عموماً 6 انگل سے 11 انگل اسی عورت کی ہوتی ہے،
ہم بستری کے وقت قذیب یعنی آلت مرد گردن رحم میں داخل ہوتی ہے اور اسی رستے منی رحم میں پہنچتی ہے۔ اگر گردن رحم اور قذیب لمبائی میں برابر ہوں تو منی وسط یعنی گہرائی رحم میں پہنچ جاتی ہے، ورنہ برے رہتی ہے۔ اور بعض دفعہ مرد کی منی زیادہ دفع یعنی زور کے ساتھ نکلے تو یہ بھی ایک ذریعہ وسط میں پہنچنے کا ہے، مگر یہ طاقت اور قوت مردمی پر موقوف ہے۔ تنظیم 1 مئی 1932 صفحہ 16 کالم نمبر 1۔ آگے کہتے ہیں رحم مثانہ پیشاب کی تھیلی اور رودہ مستقیم پخانہ نکلنے کی انتڑی کے درمیان پٹھے کی طرح سفید رنگ کا گردن والا ایک عضو ہے، جس کی شکل قریب قریب الٹی سراہی کے بتلایا کرتے ہیں، مگر پورا نقشہ اس کا قدرت نے خود مرد کے اندر رکھا ہے۔ مرد اپنی آلت یعنی ذکر کو اٹھا کر پیڑوں کے ساتھ لگا لے تو آلت ما خصیتین رحم کا پورا نقشہ ہے۔ آلت بمنزلہ گردن رحم کے ہے اور خصیتین بمنزلہ پچھلے حصہ رحم کے ہیں۔ پچھلا حصہ رحم کا ناف کے قریب سے شروع ہوتا ہے اور گردن رحم کی عورت کی شرمگاہ میں واقع ہوتی ہے، جیسے ایک آستین دوسری آستین میں ہو۔ گردن رحم پر زائد گوشت لگا ہوتا ہے، اس کو رحم کا منہ کہتے ہیں اور یہ منہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ہم بستری کے وقت آلت کے اندر جانے سے کھلتا ہے یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ قدرت نے رحم کے منہ میں خصوصیت کے ساتھ لذت کا احساس رکھا ہے۔ اگر آلت اس کو چھوئے تو مرد عورت دونوں محظوظ ہوتے ہیں، خاص کر جب آلت اور گردن رحم کی لمبائی میں یکساں ہوں تو یہ مرد عورت کی کمال محبت اور زیادتی لذت اور قرار حمل کا ذریعہ ہے۔ رحم منی کا شائق ہے، اس لیے ہم بستری کے وقت رحم کا جسم گردن کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ گردن رحم کی عموماً 6 انگشت اسی عورت کی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 انگشت ہوتی ہے۔ منہ رحم کا عورت کی شرمگاہ میں پیشاب کے سوراخ سے 1 انگلی سے کچھ کم پیچھے ہوتا ہے۔ اس پر ذرا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اسی لفظ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، اور تبصرہ واقعتاً لاجواب کیا۔ حاشیے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی محنت سے پیمائش کی۔ حافظ صاحب نے بڑی محنت سے پیمائش کی ہے۔ اب یہ حافظ صاحب بھی غیر مقلد ہیں، تبصرہ کرنے والے بھی شیخ الاسلام ہیں اور غیر مقلد ہیں۔ کہتے ہیں اور گردن رحم کی کسی عورت میں دائیں جانب اور کسی کی بائیں جانب مائل ہوتی ہے۔ رحم کی باہر کی طرف اگرچہ ایسی نرم نہیں ہوتی، لیکن باطن اس کا نہایت نرم شکندار ہوتا ہے، تاکہ آلت یعنی ذکر کے دخول کے وقت دونوں محظوظ ہوں۔ نیز ربڑ کی طرح کھینچنے سے کھنچ جاتا ہے، تاکہ جتنی آلت داخل ہو اتنا بڑھتا جائے۔ کنواری عورتوں میں رحم کے منہ پر کچھ رگیں سی تنی ہوتی ہیں جو پہلی صحبت سے پھٹ جاتی ہیں، اسی کو ازالت بکارت کہتے ہیں۔ تنظیم 1 جون 1932 صفحہ 3 کالم نمبر 3۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ہماری زبان سے نہیں، آپ یہ تبصرہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے قلم سے سنیے۔ کہتے ہیں ناظرین، خصوصاً علماء محدثین ان معارف کو ملاحظہ کر کے امور ذیل کی بابت اطلاع دیں کہ کیا یہ معارف قرآن ہے یا کوک شاستر۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور پر معراج ربانی نے یہی تبصرہ کیا نا کہ یہ بہشتی زیور نہیں کوک شاستر ہے۔ حضرت تھانوی کے بہشتی زیور پہ تم جیسا جاہل تبصرہ کرے تو تبصرے کی کوئی وقت نہیں ہے، اس تبصرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حافظ عبداللہ روبڑی کے معارف قرآنیہ پر تبصرہ کرنے والے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری ہیں، تو لکھنے والا معارف بھی غیر مقلد، اس پر تبصرہ کرنے والا بھی غیر مقلد۔ کہتے ہیں کیا یہ معارف قرآن ہے یا کوک شاستر؟ یہ معارف آیت مصوفہ سے مستنبط ہو سکتے ہیں؟ سلف صالحین میں سے کسی چھوٹے بڑے مفسر ان معارف کو استنباط کیا ہے؟ کیا علماء کرام اجازت دیں گے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بڑی بہترین اور لاجواب گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں کیا علماء کرام اجازت دیں گے کہ ان معارف کو ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں لکھوا کر لڑکوں اور لڑکیوں کے مدارس میں داخل تعلیم کیا جائے؟ میں معراج ربانی صاحب کو مشورہ دوں گا کہ چونکہ تمہارے علماء کے لکھے ہوئے یہ معارف ہیں، لہٰذا تم کسی مدرسے میں اس کو داخل کراؤ اور اپنے علماء سے کہو کہ ہمارے علماء کے یہ معارف ہیں۔
آگے کہتے ہیں کیا حافظ عبداللہ صاحب موجب معرف پسند کریں گے کہ خاص ان کے موضع کبیر پور کے مدرسہ بنات میں اس رسالہ معرف قرآن یا کوک شاستر کو داخل نصاب کیا جائے؟ اگر ناپسند کریں تو کیا یہ معرف صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا ان معرف قرآنیہ میں حصہ کیوں نہیں؟ گرامی قدر سامعین، میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو کر رہا تھا، اس گفتگو سے میں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معراج ربانی ایک جاہل، خائن اور بددیانت قسم کا انسان ہے۔ لوگ اس کی گفتگو سے جاہل اور وہ طبقہ کہ جن میں علم نہیں، وہ کبھی حوالہ جات دے کر متاثر ہوتے ہیں شاید بات سچ کہہ رہا ہو، حالانکہ اس کا صداقت اور حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس قدر جاہل انسان جو قرآن کریم کی آیات بھی غلط پڑھتا ہے، اس قدر جاہل انسان جو عبارت کا ترجمہ، عبارت کا مطلب غلط پیش کرتا ہے، اس قدر جاہل انسان کہ جو اس مسئلے پر موجود دلیل حدیث تک کو نہیں جانتا، اس قدر جاہل انسان جو مسائل اکابر علماء دیوبند کی کتب میں موجود ہیں اس کے علم میں نہیں کہ یہی مسائل ان کے اپنے اکابر علماء غیر مقلدین کی کتب میں موجود ہیں، اور اس قدر خائن اور بددیانت انسان، میں کہتا ہوں شاید اس صدی میں اس کرۂ ارض پہ کوئی ماں نے جنم کی، اس صدی میں کسی خائن اور بددیانت ہستی نے جنم لیا ہو جو معراج ربانی نے دجل اور کذب افطرا سے کام لیتے ہوئے امت کے سامنے حقائق کو توڑ اور موڑ کر پیش کیا۔ یہ جاہل بھی ہے، خائن اور بددیانت بھی ہے۔ میں نے مسائل بہشتی زیور میں ہونے والی اس کی جہالتوں کو بھی سامعین آپ کی خدمت میں پیش کیا، خیانتیں اور بددیانتی کو بھی پیش کیا، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ شخص عالم نہیں، یہ جاہل ہے، یہ امین اور امانت دار نہیں بلکہ خائن اور بددیانت اور خیانت دار قسم کا انسان ہے۔ اللہ اس قسم کے دجال، اس قسم کے کذاب، اس قسم کے خائن اور بددیانت، اس قسم کے جاہل پیشواؤں سے امت کو محفوظ رکھے، اللہ ان کے شر سے معمون رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قارئین قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اکابر علماء و فقہا محدثین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔